ایک کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ نادر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ بلی غرتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے افسوس ہوا۔ گلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہٰذا اس کے امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہیں آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ایک پر اسرار ہنسی سے بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے اندر آ جائیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی، اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جسے وہ غور سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں۔ وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا۔ آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہی چمک آنکھوں میں پڑی ہوگی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی اور پھر وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر بوڑھی نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک پراسراریت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل گیا۔ وہ پانی نہیں تھا، خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹ سی گئی ہوں۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی، لو، اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی اور پوری کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں یس لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے پوری کہانی سنائی جا سکے۔ شکریہ۔